الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اول حمن ثنا الہی جو مالک ہر ہردا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہردا۔ میرے دوستو بزرگو، رب دا احسان ہے کہ اس رب کائنات نے رل بین دا اسباب پیدا فرمایا ہے۔ علماء کرام، نعت خوان حضرات، میرے پاک نبی دے غلام اور عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماؤ، مائیاں بہنا، میں بزرگاں کو سنیا ہے کہ جس گھر دے وچ ذکر پاک ہوئے، ذکر کرنے والے چلے جان گے، کم و بیش 30 سال فرشتے اتھے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کرتے۔ جس ذرہ زمین تے اللہ دا بیٹھ کے لوگ ذکر کرن، اتھے اللہ اس چیز میں اتنی عزت عطا کردا ہے کہ جس دل وچ اللہ دا ذکر کیتا جائے، او دل رب دا عرش ہے۔ جیڑا دل نو آباد کردا ہے انہوں اللہ آباد کردا ہے، تے جیڑا گناہ دی وجہ تو، گندگی دی وجہ تو، نجاست دی وجہ تو، پلیتی دی وجہ تو، منافقت دی وجہ تو اپنے دل نو برباد کر لیندا ہے۔ وجود تے ادا رہن دئیے، لیکن او نہ زندگی دے لطف تو آشنا ہوندا ہے تے نہ انہوں اگلے جہان دا کوئی لطف ہوندا ہے۔ دوستو، فقیر دی غلامی کردے 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 الحمدللہ اس سفر دے قریب ہوندے جا رہے ہیں جس سفر دا انتظار ہے۔ مولانا روم فرماندے جدو تیرے وال سفید ہونا شروع ہو جان تے اس چیز دی نشانی ہے کہ تیرا اگلا سفر شروع ہو گیا۔ بالاں دا سفید ہونا یہ اس چیز دا سنیا ہے، تیرے نوں پیغام آ گیا۔ کی پیغام آیا کہ ہن تیاری کر لے، یہ چند یوم دی زندگی سی تے ہن آخرت دا سامان شروع ہے۔ دولت نال بندہ پہچانا جائے یہ کمال نہیں، ظاہری حسن نال بندہ کمال پہچانیا جائے یہ کمال نہیں، کوئی زمین پوئم پانڈے نال پہچانیا جائے یہ کمال نہیں، دنیا دے کسے فن نال پہچانیا جائے یہ کمال نہیں، نبی دا غلام بن کے پہچانیا جائے یہ کمال ہے۔ تو دوستو کوشش کریے، تسی گھر والے نے اس پاسے کہ لیٹا دا اشکارا نظر آ رہا سی تے دل مندہ سی پیا کہ لنگر پکایا، یعنی کہ لنگر میلاد لنگر دا ایک رنگ ہے، لیکن یہ لنگر کھا کے پیٹ نہیں بھرنا، لنگر کھا کے نیت کرنی ہے کہ مولا حضور دے میلاد اللہ لنگر عطا کیتے ہی، اس لنگر دی برکت نال میرے اندر لنگر دا نور عطا کر۔ ظاہری پگڑی میں بھی بنی ہے، سارے بڑے علماء کرام پگڑیاں بن بن کے بیٹھے، حافظاں پہلا آپ بنی سی، ہن اودی ٹوپی لا لی نے، اپنی انہوں لا چڑی نے، نہیں دستار بٹائی دی نہیں، ہن کوئی فائدہ نہیں، ہن تے مچھوئے دے سواری نوی بہ گئی ہے، ہن اودی سیٹ پکی ہو گئی۔ کیوں جناب؟ جدو جہاز سے سفر کریے نا تے یا اچھیاں ٹرانسپورٹ دیاں گڈیاں تے سفر کریے تے وہ ایک ووچر دیندے، وہ ووچر دے نال ایک نکا جہا اور ایک ووچر ہوندا جنوں دندے لگے ہوندے، وہ کٹ دیندے، وہ اصل پرچی تہاڈے دین گے تو نکا پیس ہوئے گا وہ کور رکھ لینا، پھر ایک بندہ لگا ہوئے گا وہ آکھے گا 55 56 57 58 وہ پھر ویکھن گے تے جے 54 والا 55 تے بیٹھیا ہوئے تے 55 والا 54 تے تو نہیں بھئی یہ قانون دی خلاف ورزی ہے۔ دستار کے ہر پیج کی تعظیم ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ پگڑی جیڑی پگڑی ہے نا دستار، یہ وٹ وٹا کے بن لینا کمال نہیں، اس دستار دا حیا کرنا کمال ہے۔
میں ایک بندے نے پوچھا بھی ہے تو ساوی رنگ دی پگ بننی ہے یہ کی مطلب ہے تیرا؟ کہنا ہے نسبت گنبد سرکار دی ہے۔ میں کہ جدو واش روم چ جانا پھر یہ دستار نال لے کے جانا۔ تو سمجھ آئی میری گل؟ نہیں تو سمجھ آئی۔ میں آخیا کوئی چل نہ کر، نسبت دا بھی رنگ ہوندا ہے، نسبت دا بھی رنگ ہوندا ہے، سوچ دا بھی رنگ ہوندا ہے۔ ایسی سوچ زندگی چ پیدا کر جیڑی تینوں وقار والی زندگی عطا کرے، عزت والی زندگی عطا کرے، بختاں والی زندگی عطا کرے۔ لوگ دیکھو پیر مولوی اس دنیا تے دین دے ٹھیکیدار بن گئے، تے ٹھیکیداری وچ کی کرن؟ مینوں تینوں آخرے اوے تو چوٹ نہ بولیا کر، اوے نماز پڑھیا کر، اوے تھی پین دی وال ننگے نہیں ہونے چاہیے۔ میں اس چیز دا قائل ہاں، پہلا اپنے 5 مرلے نو صاف کر، پہلا اپنی بہو بیٹی دے سر تے چادر رکھ، پہلا اپنی بیوی دا وجود پاک کر۔ جدے ہاتھ دا پکیا تو کھانا ہے او دے ہاتھ تے نیل پالش باہر پویں جتنا مرضی ٹیل لاگے، واضح و نصیحت کردا رہو، داڑھی رکھ، ٹوپی پا، مسجد بنا۔ جے تیرے اندر مسجد دا نور نہیں ہونا، باہر والی مسجد تینوں فائدہ نہیں دینا۔ کیوں جناب گل ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ سبحان اللہ۔ باہر لے تو ہاتھ دھوتے نا، روٹی کھان لگے آج تو ادھر نہیں سنت ہے نا جی۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بڑا بختانہ بندہ ہے جڑا کھانا کھان تو پہلا بھی ہاتھ دھوندا ہے تے کھانا کھان تو فوراً بعد بھی ہاتھ دھوندا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس چیز دے روایت فرماتے ہیں کہ بڑا بختاں والا بندہ ہے، بڑا مقدراں والا بندہ ہے کہ جیڑا پہلا کیوں دھوتے جاندے ہیں؟ جیڑی پہلی گندگی لگی ہے، نجاست لگی ہے، وہ وجود بالکل تر و تازہ ہو جائے تے کھانے دی اصلیت تیرے اندر جاوے۔ اگر تیرا پہلا گند والا ہاتھ ہو سکتا ہے کچھ دیر پہلا تو ہاتھ کسے نجس انسان نو لایا ہوئے، نجس نو، پھر تو روٹی نو ہاتھ لاویں، روٹی تے تیری پاک تے صاف تے حلال ہے، لیکن تیرا ہاتھ نجاست نہ لگا ہے تے کیا وہ نجاست والا ہاتھ اس پاک نو پاک رہن دے گا؟ نہیں رہن دے گا۔ تو فرمانے پہلے ہاتھ دھو، پھر کھانا کھا، پھر کھانا کھان تو بعد پھر ہاتھ دھو کے وہ جی اثر ہے نا وہ کدھر اکھ نہ خراب کر دے۔ نالے میں بڑی تحقیق کوشش کی ہے یہ گل پتہ کرنے دی کھانے تو بعد کی ہاتھ دھونے، مولوی آج تک کوئی نہیں جنا ملیا جس یہ گل دسی ہوئے کہ وجہ کی ہے۔ تسی بھی جا کے تحقیق کریا جے وجہ کوئی نظر آئی جس دھونے نہیں، وجہ دا پتہ ہونا چاہیے۔ کنا میں جو میل آ گئی ہے تے تیلی ماری ہے تو وجہ ہی ہے نا کہ گند نال گند باہر آ گیا، یہ وجہ ہے۔ ہاتھ دے بعد دھونا جویں داڑھی ہاتھ پہ پھیر دن صوفی ہو رہی تھی جدوں دی تقریر شروع ہوئی ہے نا انہاں نہ ہاتھ دا کک چھڑیا تے نہ داڑھی دا۔ انہاں نوں حدیث نہیں کسے دسی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی تشریف لے آئے، ایک بندہ حالت نماز سی تے اس طرح بار بار داڑھی تے ہاتھ پھیرا سی، حضور فرمایا غافل ہے، یہ کوئی عبادت نہیں، یہ غافل ہے، یہ کوئی عبادت نہیں۔ صحابہ عرض کی آقا فرمان لگے جدو سائیاں دے بوئے تے بہ گیا پھر اپنی کادی گل رہ گئی؟ جدو اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، اللہ اکبر دی صدا بلند کر دیتی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر یاد رکھ لے۔ اگر کسی نال گل کریے نا پھر ادا چہرہ ہو نہیں رہندا تے جڑا غلطی تسلیم کر جاوے پھر وہ دل وچ یار دا ڈیرا آ جاندا۔ غلطی دا من جانا ہی کمال ہے۔ کیوں صوفی جی بھائی چٹی ٹوپی والے ہو، غلطی نو مننا چاہیے نا۔ جے تو چھٹ کے بیوی نو پی گیا تے وہ پیاں یہ صبر کرو میں گل ہی کیتی ہے نا، تے تسی ایڈے تتے کادے ہو گئے ہو، تے جو پیاں دی تتے کادے ہو گئے ہو تو خیر ہے اس آکھ لیا ہن تے تتے دے بدلے تتا ہون دا کوئی مطلب تے نہیں نا۔ جے تو تتے دے بدلے تتا ہو جائے گا تے پھر دودھ کاٹ کے باہر نہیں آ جانا، تے جے تتے دے بدلے تو ٹھنڈا ہو جائے گا تے دودھ باہر آوے گا؟ یار ناراض ہو گئے ہو؟ نہیں وہ پرلے پاسے والی پارٹی ہے، نویں نویں بیاہ بھی بیٹھے تے کئی پیاندے شاہی دعا کرو میرا ہو جائے، کوئی ویکھ لویا جی جنہاں دا ہویا انہاں کولوں کدی دلوں پوچھ کے ویکھو نا سناؤ کی حال ہے۔ او پائیا یہ جوگ ہی ایسی ہے جڑا اس پنجالی چ آیا نا، جڑا پیچھے وہ بھی ڈردا پیا، جڑا آگے وہ بھی ڈردا پیا۔ جوگ دی کمال ہے جڑی نبی دے دین دی چھان چلیا۔ دعائے منگ تینوں بیویوں ملے جڑی دیندار ہوے، نبی دے دین دی غلام ہوے،
اگلے دن ایک بندے گل پہ کرتے سن جی فلانے دی دھی دی شادی ہوئی ہے تو جی کیا بات ہے، میں کہا کیا بات ہے، کی بات ہے؟ وہ جی انہیں قرآن پاک نہیں جڑا وہ این کر کے چھان نال شادی حال دے وچ دھی نوں چھان تلے اتھے وہ جڑی وہ کی ہوندی ہے کار جڑی سجی ہوندی ہے وہ جدے جی بھائی دا ہے ڈیکوریشن پھل شل لائے ہوندے نے اس کار نوں کی آکھدے نے نہیں جڑی پھلاں دی ہوندی ہے ڈولی بارش نے ڈولی چڑھ دیا ماریاں ہرچی کا مینوں لے چلے بابلا لے چلے ڈولی چڑھ دیا ماریاں ہرچی کا ڈولی چڑھ دیا ماریاں ہرچی کا او مینوں لے چلے بابلا لے چلے میں مرشد کریم اگے عرض کیتی اے کیڑی ڈولی ہے تے کیڑیاں چیکاں فرماندے نے عورت جدو اپنے گھروں جا رہی ہے تے اپنے بابل دے ویڑے لو ویکھ کے اس دیس نو چھڑ رہی ہے تے چیکاں مار رہی ہے تے نال مرشد تینوں پیا دسدا ہے جویں اے اج اپنا گھر پیکیاں دا چھڑ کے پرائی ہو گئی ہے تے اگلے گھر دی مسافر بن گئی ہے تے تم ہی یاد رکھ لے بلے شاہ پہ فرماندا ہے ایک دن ماہی دے گھر جانا نہیں جندے کوئی چج سکھ لے جے تو مان سجن گھر پانا نہیں جندے کوئی چج سکھ لے آس دا رنگلا چرخا ڈاکے آس دا رنگلا چرخا ڈاکے نیک عملاں دی تد کوئی پاکے اوے آس دا رنگلا چرخا ڈاکے نیک عملاں دی تد کوئی پاکے تیرا فرض داج بنانا تیرا فرض بلیا تیرا فرض داج بنانا نہیں جندے کوئی چج سکھ لے جے تو مان سجن گھر پانا جے تو مان سجن گھر پانا نہیں جندے کوئی چج سکھ لے ایک دن دیس ماہی دے جانا ایک دن دیس ماہی دے آس دا رنگلا چرخا ڈاکے نیک عملاں دی تد کوئی پاکے نیک عملاں دی تد کوئی پاکے تیرا فرض داج بنانا ڈولی چڑھ دیا ماریاں ہیر چیکا او مینوں لے چلے بابلا لے چلے ڈولی کی ہے تساں کدی ظفر بورے نو یاد ہے اپنے ابے دی ڈولی دا نیت تاڑی والے نو یاد ہے اپنے ابے دی ڈولی چڑھی سی ناصر سلطان نو یاد رکھنا چاہیے کہ میرے ابے دی ڈولی چڑھی سی کہ جنہاں تواڈیاں دے ابیاں دی ڈولی نہیں نہ چڑھی سارے نو یاد رکھو یہ وہ ڈولی ہے جیڑی موڈیاں تے چڑھی جاندی عورت بھی جدو جاندی ہے موڈیاں تے جاندی ہے تے بندہ ایسی ڈولی جدو جاندا ہے اللہ دے ایک ولی اس رستے کھڑے سن تے ایک بندہ آندا ہے بابا جی شہر جانا ہے بابا جی شہر جانا ہے بابا جی شہر جانا ہے مسکرا کے فرمانے نے اسرا لگا جا وہ چلا گیا اگے گیا تھا کہ قبرستان آ گیا پائیا بڑے تتا ہو کے تتا سمجھ دیا نا اے جنانیاں تتیاں ہوئیاں ہوں نا تے توبہ 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 انج شکریاں نا اوئے ہوئے ہوئے توبہ یا اللہ توبہ انہاں دی شکاٹ جڑی ہے پورے محلے نوں لا کے رکھ دیندی ہے وہ جدوں تتا ہویا واپس آیا نا کیڈے خوش ہوئے میں بیبیاں دی گل کیتی تے تین اپنے تتے ہون دا کوئی نہیں پتا اور جدوں تو تتا ہونا کیڑی کیڑی اگ جڑی تیرے منہ چوں نکلدی تیری آنکھاں سے کہر نکلدا ہے تیرا وجود کمدا ہے نہ پھر تو تمیز کرنا ہے ماں دی نہ بہن دی نہ عزت دی نہ کواری دی نہ ویائی دی تیرے اندروں جڑا غصہ اگ بن کے نکلدا ہے آسمان تو آواز آندی ہے ان اللہ ما الصابرین ٹھنڈا ہو جا صبر کر صبر کرنے والے نال میں وہ بابے دسیا شہر جانا ہے سرکار فرمایا لگا جا اگے گیا اگے کیا گیا واپس غصہ ہو کے بابا جی تساں مینوں یہ گل آکھی ہے میں تو نہ کہ شہر جانا ہے تے تساں مینوں قبرستان دا راہ دس دیتا ہے تے بابا جی فرماندے نے شہر کی ہوندا ہے جتھے جائیے تے دل لگ جاندا ہے پترا میں ایس تاڑی والا جڑے بندے جاندے ویکھے نا شامی واپس ہوندے ویکھے پر ایس شہر جڑے جاندے ویکھے نا پھر واپس نہیں آئے انہاں دا دل اتھے لگ گیا ہے اس شہر دی تلاش کر اس بستی دا مسافر بن تے اوتھے ویڑے اس ویڑے وچ جا کے اپنا ڈیرا لا اس آنگن وچ اپنی زندگی بسر کر جتھے جایا تو واپس نہیں ہونا تے پیاں سن اس بی بی کمال نہیں کر دیتی
وہ ماں نے اس شادی والے نے آخیا لیا ہوئے قرآن تے میں اتنے قرآن رکھ کے اپنی دھی نوں او پائیا صبر کر تو کتوں آ گیا نچ جی گل سننا لے جانا تھلے سونے ایک ہی پاسا رہنا ہی رہے یا کھیڑے یا راجا یا گل سننی ہے یا فون کرنے نالے تو ایک نو فون سنانا پیا ایک نو فون سکھانا پیا واہ بھائی واہ کارا نہ ہونا پیا ٹھہر جا میں آ جانا نہ سر کھا وہ گل سن میری میں تو اتنی محنت اس گل واسطے کی ہے کہ وہ قرآن تے جا کے جسے ڈولی پائی تو ایک اللہ دے ولی کولو آ گئے انہیں آ کے اس بی بی نے پوچھا بڑا کام کیتے ساری آنکھیں مبارک ہوئے تے بابا جی نے مسکرا کے فرمایا کاش ایک قرآن دی چھان تھلے بیٹی نہ جاندی قراش اس بیٹی دے سینے چ قرآن دے اگر تو اپنی بیٹی دے سینے چ قرآن دے کے جاویں وہ قرآن بند کتاب ہے تیری تھی کھلا قرآن وہ بند بول دی نہیں لیکن جدو تیری تھی 6666 آیات نو نورے ود سمن کے سینے نہ لاوے گی پھر انہوں پتہ ہے شرم کیے حیا کیے غیرت کیے بچیاں دی تربیت کیے خامن دا ادب و احترام کیے گھر دے وچ رہنا کیے باہر مسافر ہونا کیے یاد رکھ لے راتی کیوں کنڈی لا کے سونا ہے اندر دروازہ تیرا آج کل دا دروازہ جڑا ہے لوہے دا بڑے ہے 50-60 اور صدقے جاؤ تیری چکائی تو یا پتہ لگ گیا تو میری انگل نہ لیا کام ڈنگی لگ جائے یا سیدھی لگ جائے بس تروپا لگنا چاہیے تو بس میں بات ختم کراں تسی ناراض تو نہیں ہو گئے اچھا قبرستان دی گل کیتی ماڑی کیتی ہے دو بندیاں نال میں جان کے لاویں گل کیتی انہاں دی اکھاں ہو نہیں رہیاں انہاں دا ذہن ہو نہیں رہا شوہر میرے لو پیوندر شکر کر میں تیرے لو ویکھیا جدوں میں تیرے لو ویکھیا نا تے تینوں انج کر کے پچال آیا ہے تے جدڑے فرشتے تیرے لو کے ویکھنا ہے نا یا اج میری گل تیرے سینے نال لگ گئی پھر پچال نہیں آوے گا پھر تیرا سفر سونا ہو جائے قبر یا جنت دے باغاں چوں ایک باغ ہے تے یا دوزخ دے گڑیاں چوں ایک انج لکھیا نا یا جنت دے باغاں چوں ایک باغ ہے تے یا دوزخ دے گڑیاں چوں ایک گڑا مولوی صاحب دی پھرکی پھر گئی ہے آج تک مولوی نے قبر دے وچ ٹھوئیں کیڑے سپ پا پا کے نا نہ اپنا کک چھڑیا تے نہ ساڈا کک چھڑیا دل ہی نہیں کردا قبر والے پاسے جان دا کیوں اوتھے ٹھوئیں ہونے نا ایسیاں سراں لاندے نا تے ٹھوئیں ساڈیاں چولیاں وچ واڑ دے سپ ہونے نا اوتھے پتہ نہیں کی ہونا ہے او چلیا اوتھے کچھ بھی نہیں ایویں نہ ڈر کچھ نہیں ہونا ہونا اودے واسطے جتھے جنہیں ایتھے اپنے آپ نو ہونا بنایا ہے اودے واسطے سب کچھ اتھے ہونا ہے جڑا ایتھے یار دا بن گیا کیا تینوں قبر ڈراوے گی قبر نہیں ڈراوے گی قبر سزا دا بیڑا نہیں قبر تے یار دی ملاقات دا نام ہے قبر تے سجنا دے دیدار دا نام ہے قبر وچ سونے ہونا ہے قبر وچ لاجپال ہونا ہے جتھے زہرا دا بابا جتھے مائی پب رکھدا اوے اوتھے جمدا سرو دا بوٹا او مرشد گھر آ جائے خیر ہو جاندی ہے تے جتھے نبیاں دا سلطان آ جائے سبحان اللہ یہ کیویں ہو سکتا ہے تانوں تو میں ایک تھاں تے گل کیتی تے مولوی آندا شاہ جی حضور تے ہونا ہے نا تے آ کے ٹر جانا ہے تے پھر سپاں ٹھواں کیر لینا ہے تو میں آخیا چلیا سن میں ٹبے بابے فرید گیا تے بندے اتنے وضو کر کے تے ٹوپیاں پا کے تے دعا پہ منگن میں آخیا تے خیر ہے اتنے بابے فرید چلا کٹیا داتا صاحب جب یہ اجمیری دا اجرا ہے اتنے لوگ نفل پڑھتے ہیں میں کہا جتھے بابا فرید قدم لاوے اتھے بغیر وضو کوئی نہیں ہوندا جتھے معین الدین چشتی سجدہ ریز ہوئے اتھے کوئی نہیں ہوندا وہ بشارت شاہ جتھے چلا کرے اتھے بے حیائی کو نہیں کردا تے جدی قبر چ کملی والا آ جائے نا نہ سوچی دعا مانگ زندگی دا آخری دن ہوئے
انہاں امیداں چ موت آوے انہیں مکھڑا دیدار ویکھنا انہیں مکھڑا سرکار ویکھنا انہیں لاجپالا دا دیدار ہونا ہے انہیں سخیاں دی زیارت ہونی ہے انہیں بادشاہاں دی نظر ہونی ہے مولا علی علیہ السلام کو کسے پوچھا کہ جنت دی دعا منگنی چاہیے سرکار فرمایا بادشاہ فرمایا لاجپالا فرمایا سخیاں دا حکم ہے منگنی چاہیے لیکن میں علی بن ابی طالب نظریہ اور رکھنا میرا خیال ہو رہے میرا ذہن ہو رہے میری توجہ ہو رہے میرا تخیل ہو رہے حضور کی فرماندن کجا تو نماز تو بعد جنت جنت دا نعرہ لاندہ رہو یا اللہ جنت دے یا اللہ جنت دے نہیں تو دنیا کی ایسا زندگی دا لمحہ گزار ایو جی حیات شرم والی زندگی بسر کر غیرت مند بن کسی دا حق نہ کھا ظلم نہ کر زیادتی نہ کر تھی پہن دی تمیز کر نگاہاں نو جھکا کے رکھ شرمگاہ دی حفاظت کر تولن لگیا میں یار نو یاد رکھ بولن لگیا میں یار نو یاد رکھ مولا علی علیہ السلام فرماندے ہیں کہ جدو تیرا روح پرواز ہوئے تیری میت جاری ہوئے تیرا جنازہ پڑیا جاوے تو قبر دی طرف جا رہا میں سجن تینو تھلے لا رہے ہون تے رو رہے ہون تے اللہ دی بارگاہ جنت دے فرشتے آ کے آکھنا کجا تو جنت منگے کجا جنت تینو منگے فرماندے ہیں علی اس لین ہے کہ جنت نہ مانگ دنیا تے رہ کے نبی دے رب دا ایو جا ہو جا جدو تیری موت آوے تینو جنت نہ منگنی پوے جنت تینو خود منگن تے لین واسطے آئے کیا خیال ہے وہ مولوی صاحب کا کھنڈیا دی داڑھی چھوٹی ہے مگر نماز نہیں ہوتی تو میں مولوی نے کہا تیرے ابے دی آئے اپنے ابے داڑھی نہیں رکھائی سانو ساہ نہیں لین دیں ستھن ابے رہا لمک دی پھر دیئے اگلے دن حفصہ بعد ایک بندہ بڑا عالم دین ہے بڑی واضح نصیحت کرتا ہے تو بڑا کمال آدمی ہے ہر ویلے وڈن نو ہوتا ہے وہ پیا کہ اے بھی سنت ہے اے بھی سنت ہے اے بھی سنت ہے میں ایک بندے نو نہ پیسے دیتے میں کہ خدا واسطے پتہ کر کے آئی دیاں تیاں کتھے کتھے بھی آئیاں پتہ کرو جنیاں تیاں بھی آئیاں نو جوائی کی ہو جائے نو سا کہ جی دا یا دوجہ جوائی ہے نا وہ کلین شیو ہے میں کیا اپنی پہلی صاف چ جمعے والے داڑے بغیر داڑی نو بہن نہیں دیندا میں سنتا دے عمل کرنا تے تی کلین شیو نو دین لگیاں شرم نہیں سوائی نہیں بس بات ختم کریے دعا مانگیے اپنے آپ نو ٹھیک کریے جڑے اپنے آپ دے نہیں عظمت وہ کدو کسی دے کم خار دے اے جڑے تسی اپنے آپ تے ظلم کر لیا زیادتی کر لئیے اے پیران دے مرید ہو گئے ہو کی لوڑ سی انہاں پیران دے جال چ پسند دی ہاتھ وچ ہاتھ دین دی تے ادا فائدہ نہیں ہویا پھنس گئے پریشان ہو انہاں پیران تو دیتا بھی کی کاک دیتا کیونکہ تسی جدو بھی گئے ہو شاید جی دعا کرو نا ماج سوپ ہوئے شاید دعا کرو نا میرا منڈا باہر ٹوٹ جائے ہن میرے منڈے دا امتحان پاس ہو جائے ہن ساڈا ویزا آ جائے ہن کڑک نو خیر ہو جائے ہن منجی نو خیر ہو جائے کی تینو فائدہ پیر دے کول جان دا کی تینو پیر میں دیتا ہے پیری مریدی دا تعلق دنیا نہیں مرشد دے ہاتھ وچ ہاتھ دینا آخرت دا سفر ہے مرشد دنیا واسطے نہیں چھڑ دے انہاں لمیاں تسبیحاں نوں ورد کمان دی لوڑ نہیں کو در کافی سونے یار دا ہے بوئے تے جان دی لوڑ نہیں کی تینوں پیری مریدی دا فائدہ داڑھی بدا لیا ٹوپی پا لیا رکھی نو نکی نکی رکھ لیا کیوں رکھیا او یار شاہ دی تنگ کردے سن داڑھی رکھ تو سنت سمجھ کے پھر نہیں رکھی شاہ دی تنگی دی وجہ تو رکھی آخرت سوارن واسطے مرشد ہے مرشدہ کی مقصد ہے کہ بھائی بول دے میرے مرشد لے آؤ انہوں ٹوپا تیرواں دیو تو ہی زندہ نہیں بابے دو ترہ بیٹھے ڈینٹنگ پینٹنگ نہ بڑھیا نہیں ہونا لیے داندے نکل گئے کار والے تکے مار کے ڈیرے تے سڑ دے پیشاب کردا ہے تے جسم نہیں پاک لیکن نہ چہرے تے سنتے رسول تے نہ مسجد آ دیکھے تینے بابے لبا کی دنیا تے میں سوال کرنا تینوں کی حاصل ہویا اس زندگی تے صرف پتر انہاں پتراں تینوں کی فیض دیتا ہے وسدیا مکانہ چو پہ رہندے تے اجڑے کوٹھی تو پیا سن میں پرسوں ایک جگہ تے محفل تے گیا میں نے اس نبی دے
پاک سٹیج دی قسم ہے 5-6 پتراں دا او بابا نکی جی کلی جو مائی تے بابا پے نہ کوئی منجی نہ پیری تے گند تے بدبو تے ایک سلنڈر تے ایک پتیلی تے پتہ نہیں کی تے میں آکھیا واہ سونیا زندگی یہ بھی کوئی نہیں زندگی وہ ہے جڑی یار دے بوئے تے لگ جائے زندگی وہ جڑی قرآن نہ لگ جائے زندگی وہ جڑی قرآن آلے نہ لگ جائے دو میرے شاہ جی قبلہ حضور فرماندے زیادہ نہ قرآن پڑھ 3 ایت نہیں روز پڑھ لے 3 بھی پڑھتا جائے گا پھر کچھ دیہڑیاں بعد تین دل کرے گا 4 پڑھی پھر 5 پڑھی اگلے دن میں نا علی شاہ روی نال سن تے اسلام آباد گئے سی نا مری گئے ساڈے ایک دوست انہاں دے کوئی دوست رشتہ دار تے دینی گلاں ہون لگ پیاں علی شاہ دی وجہ تو گلاں شروع ہوئیاں کہ بھائی میں کہ نہ فاضل کر لیا الحمدللہ یہ وہ میں کہ تسی بھی کوئی زندگی دین دی گزاری ہے اے بندے وہ ڈورے نہ ہوئے جے گل سنیا جے یہ گل تواڈے کول امانت ہے جا کے کار کریا جے ضرور شاہ اور ایسے نہیں دیتا سی وہ بندہ دنیا دار بڑا امیر کبیر بندہ 200 کنال کم از کم مری دے وچ اودے مال دے نال ہے 200 کنال مری ہونا تھوڑی گل نہیں اسی تو تھے کہ کمرہ لین جائیے تے راتی جڑے 10 دن 10,000 تک کمرہ فجو سے دل کردا مری نہ ویکھیے میں کہندا جی شاہ صاحب ساری زندگی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے بچے دیتے ہیں پتہ نہیں یاد کنے بچے بچیاں نے دسیا انہیں آکھیا جدو میری شادی ہوئی ہے میرے باپ دا بھی یہ دستور سی تے اس باپ تو مینوں انعام ملیا اس باپ تو مینوں انعام ملیا ہے پھر میری میاں بیوی دی زندگی پھر بچیاں دی زندگی ہن بچے بیاہ نوہاں تیاں جوائی اللہ الحمدللہ میں کہ کردے کی ہو انہیں آکھیا رات نو ٹیبل تے جدو کھانا کھا رہے ہونے ہیں نا بھائی ظفر ڈورا تو نہیں ہو گیا نہیں تو سواد نہیں پیا میں زور لا کے گل کردا پھر تانوں مزہ ہونا کہندا ہے رات نو کھانا کھاندیا نا یہ ڈیوٹی لگ جاندی ہے میں آخنا اپنی وڈی بیٹی نو ہن صبح تیری واری ہے میں اسی سن رہے سا ویکھ رہے سا گل کی کردا تے واری ہے میں او دے چہرے لو ویکھ رہا سا کہ کادی واری ہے جی تے کہندا جی پھر اسی سو جانے ہاں پھر فجر دی نماز الحمدللہ شاہ صاحب 35 سال ہو گئے میں 35 سالاں دی گواہی دینا میری بیوی میرے بچے میری بہو میرے داماد اگر اتھے آ کے رہے کسی دی آج تک فجر دی نماز قضا نہیں ہوئی آج تک 35 سال کی میں گواہی دے رہا کہ میرے گھر وچ 35 سال ہو گئے فجر دی نماز کسی دی قضا نہیں ہوئی تے فجر دی نماز تو پڑھ بعد اسی کردے کیاں اشراق تک مسلط رہے اشراق پڑھن تو بعد ٹیبل تے آ جائیدا تے ساڈے نوکر چاکر ناشتہ لے آندے وہ جڑی وہ گل اس کی تھی نا کہ واری ہے تے پھر سارے نے ساڈے گھر چ مخصوص ہے کہ اس کرسی تے اینے بہنا اینے تے اینے بہنا ایدے تے اینے بہنا سارے اپنی اپنی کرسی تے بیٹھ جاندے تے نوکر آ کے قرآن کھول دے سبحان اللہ تسی ڈورے نہیں ہو گئے سبحان اللہ تانوں مزہ نہیں نہ آیا سبحان اللہ نہیں نہ آیا سبحان اللہ جیڑی اس آکھیا نا میں نوں آکھیا اج پترا تیری واری ہے اساں سو جانا ہے تے انہیں قرآن کھول کے تے جی وہ واری ہے نا وہ دے وچ ایک رکوع دا ترجمہ تے تشریح پھر وہ نہ لینا شروع کرتا پاکستان دیاں جتنیاں تفسیراں اس بندے نے ہر بندے دا نہ لیا تو نے آکھا ساریاں تفسیراں پئیاں ہوندیاں پھر میری نوح نے قرآن پڑھنا ہے پھر دا ترجمہ کرنا ہے پھر اس ایک رکوع دی تشریح کرنی ہے پھر اس تو بعد ڈسکس کرنی ہے ساریاں نے کہ اس آیت دے متعلق مدودی صاحب نے فرمایا احمد رضا خان بریلوی اے آخریا مولانا نعیم اللہ صاحب اے فرما رہے ہیں مرادی یہ کہہ رہے ہیں ابن کثیر اے کہہ رہا ہے اور فلانا فلانا اے کہہ رہا ہے طاہر القادری نے اے کیا ریاض شاہ صاحب نے اے کیا کہندا ہے
کم از کم ساڑھا 30 منٹ دا ایک رکوع دا ساری زندگی ہو گئی ہے. پھر دوسرے دن اسے ویلے صبح آخ دینا ہے لو جی کل تیری واری ہے، کل تیری واری ہے. کہ ہر نے پھر کے ہونا ہے. الحمدللہ اسی سال پورے چ قرآن دا ترجمہ بھی مکمل کرنے ہیں، قرآن دی تفسیر بھی مکمل کرنے. تو انہوں نے مزہ آیا تے جنہاں نوں قرآن آوندے ہی نہیں اے ہن مینوں بھی نہیں دعائے قنوت آوندی. او جے دعائے قنوت ہے نا مینوں بھی نہیں آوندی. پتہ نہیں پڑھی دی کیڑے ویلے بھی نہیں پتہ. اللہ کئی مولویاں نہیں جی اللہ دی قسم ہوندی کیونکہ دلو دلو جی پڑھنی کڑوچ کڑوچ کر کے تے کی پتہ ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی. جنازہ بھی اندروں اندر ہی پڑھ چھڑنا اللہ اکبر تے تھوک لا کے نا ایک کاغذ نوں ایں کر گھوں کر کے راتی اذان دے دیندے. پاویں مولوی توتا ہوئے یا اج کل تے ہسپتالاں ہی بال ہوندے نا تے کئی داڑیاں نے اور اذان دے او دوجا دا داڑھی والا جے میں نہ دتی اس دے چھڑنی 50 روپے لبدن 100 روپے تھوک لانی کپڑے نوں کاغذ نوں گھوں کر کے اللہ اکبر. اللہ پر نہیں او سونیو جو جی زندگی گزاریے جیڑی قبر وچ پیغام بن کے جاوے. زندگی اس طرح دی. باقی حدیث پاک سے میں ہن بھی حدیث پڑھ رہا سا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے کہ اللہ جنوں پسند کردا ہے انہوں بیمار کر دیندا ہے. اللہ جنوں پسند کردا ہے انہوں ازمائش پا دیندا ہے. اللہ جنوں پسند کردا ہے اللہ انہوں کسی نہ کسی ازمائش و امتحان چ پا دیندا ہے. کیوں کہ اس دکھ وچ آ کے کیا دکھ دا رونا روندا ہے کہ میری ذات دا شکر. اللہ فرماتا ہے جڑا دکھ دا رونا روے. مولا علی علیہ السلام کو کسی پوچھا کہ زندگی کس طرح گزاری چاہیے، فرماندے نے دکھ تیرے تے آیا ہے اس دکھ نو سینے نال لا کے رکھ. نہ اولاد نو دس، نہ بیوی نو دس، نہ سجنا نو دس، دکھ جو تیرا ہے اپنے دکھ نو اپنے سینے چ رکھ. اپنے دکھ نال دوجے نو دکھی نہ کر. زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی بندگی دا نام ہے. یہ خیال ہے کیڑے وقت آلے نبیاں دے سردار دے امتی ہیں. میں صرف ایک نا محبت واسطے حدیث عرض کر کے اجازت چاہاں گا. موٹر سائیکل کھلوتے ہیں اللہ کرے کارا نے دا کوئی بال اگلے دن اسی ملاد تے گئے ہیں تو راتی سارے سوں گے تو نہ دا جا بال ہے نا اس ساری رات بڑی پھٹی لائی سارے موٹر سائیکلاں جناب لیٹر تیل کر لیا. میں کہا جڑے چول کھوائے انہوں نے پیسے پورے کر لے. گل نہیں سمجھائی. انج دا کام نہیں کرنا. مان عبادت ہونا خودی خدمت کرنا عبادت سمجھ کے کرو. واپسی تو سو ڈالیں سردی ہے وہ بھی والے پتہ نہیں کہڑے سو ڈالیں. اگر یہ نہ جا سکن جنہوں نے سونا کھانا کھواؤ اچھی جگہ بٹھاؤ رات رکھو. یہ جتنے لمحے تھوڑے گھر مہمان رہنے گے اتنا رحمتاں دا نزول تھوڑے کول ہوگا. تے کئی بندے محفل تے بلا لیندے نا تے سو ڈالے پھر جسے واج مارے پاجی اوے ٹھا بھی لے ہاں تے کہیے وہ پھر اودے مکایا ہونا 6000 تے 4000 دینا تے 2000 دیاں گا. نہیں حقدار دا حق دے وہ حق اللہ تیرا حق پورا کرے گا. جدو حقدار دا حق نہ دیندا پھر آنا میری فصل نہیں ہوئی وہ غریب دی آئے جڑی تیری فصل میں لے گئی. غریب نال زیادتی نہ کر. کوشش کر میرا رزق غریب دے کر جائے. میرا رزق مسکین دے ویڑے جاوے. میرا رزق مجبور دے کر جاوے. عید منانا کمال نہیں کہ اپنے پترا نو کپڑے لے کے دیتے نا. عید منانا ایک کمال ہے یتیمہ غریبہ مسکینہ دے کر چوری تیرا رزق. حق فضل سچ فضل. جدو چوری تو کسی غریب دی مدد کرے گا رب سادی تینو انعامات عطا کرے گا. تو حدیث عرض کر رہے ہیں جدو حضرت آدم علیہ السلام دا اس دنیا تو پردے دا وقت آیا غسل دا وقت آیا سرکار دے روح پرواز دا وقت آیا تے ہون والے اپنے اس سیکنڈ نبی جڑا دنیا دے دوسرا نبی بن رہا اپنے بیٹے نو فرماندے ہیں غور کریا جے بیٹا شرک نہیں کرنا. پہلے نبی آدم نے سیکنڈ ہونے والے نبی نو پیغام جڑا کائنات دیتا ہے بیٹا شرک نہیں کرنا. ثابت ہویا ہر چیز معاف ہے شرک معاف نہیں. ہر چیز معاف ہے علماء کرام لیکن شرک معاف نہیں. پھر خدا را علماء جڑے بیٹھے ہو میرا یہ نہیں کہ رب دے مقابلے دے وچ کسی نو رب مننا خدا مننا اللہ مننا شرک ہے. اس شرک دیاں کئی قسماں علماء دا حق ہے اس
جویں جہاد اکبر تے جہاد اصغر ہے، اسی طرح شرک اکبر تے شرک اصغر ہے۔ سارے علماء نے آج تک سانوں نہیں دسیا کہ شرک اکبر کی ہے، علماء کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ شرک اکبر بھی تے شرک اصغر بھی نہیں۔ علماء دا جمعے دا مطلب کی ہے، کوئی گل لبنی۔ میرا بڑا دل خوش ہوا، میں حدیث پڑھی ہے، اللہ دے نبی فرماندے نا کہ جڑا یوم الجمعہ نا یہ مسکین واسطے حج دا دن ہے۔ اللہ دے نبی فرمایا بھی جڑا حج کرن نہیں نہ جا سکتا تے مسکین ہے، اس طرح جمعے دی تیاری کر کے رب دے گھر جاوے، خدا تیار ہو کے رب دے گھر جمعہ پڑھنا ہے جویں حج کرن جا رہا۔ تے تسی وچ کوئی بیٹھے ایسے ہے ہو کٹے نال اڑنگدے رہندے ہو، جویں کٹا تے او سڈا نہیں اتھے لگندا رہندا تے گاں تے اس بچے دے پلے ککھ نہیں رہندا، تسی اودے کول ہی بیٹھ کے جمعہ کردے رہندے ہو، تے پھر جس ویلے جمعہ نہیں نہ پڑھنا تے پھر قبر وچ اس بچے ہی تیرے اتے آکھ چڑھنا تے اودے پیراں نال لتاڑ کے نا تیریاں ناساں دیاں بکیاں کر دینیاں، کیوں نہ جمعہ پڑھدا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے میں اللہ دی خوف دا ڈرے ورنہ میں محمد حکم دیندا جڑے بندے جمعہ نہیں پڑھدے انہاں بستیاں نوں اگ لا دیو۔ حضور نے زندگی وچ کدی سخت بات نہیں کیتی، لیکن حضور نے فرمایا ہے کہ میں اللہ تو ڈرنا، حضور نے اشارہ دیتا ہے اوے جمعہ نہ چھڈ۔ تواڈے چ کئی وہ بندے عشق والے بڑے ماما میں جنانیاں تو پتا چڑیا سانوں تچھی بڑے چھونے بس ایک گل کھا وہ بی بی جڑے مطلب لینا ہوندا ہے نا آج تسی بڑے پارے پہ لگ دے لو اسے میرے 2000-3000 کی پٹی لا کے وہ بندہ اینجی اٹھدا لگا جاندا ہے نہ انہوں پتہ لگدا ہے راگو جانا ہوندا ہے راگو تے بریک جا کے لاندا ہے بڑی کے پھر یاد ہوندا وہ اس بی بی نے فیض دیتے ہونا چچھی بڑے پارے پہ لگ دے ہو بلہ دیا بندیا کوئی تینو بندہ آکھے تو بڑا پیارا ہے، کوئی رب دا بندہ تینو آکھے تو بڑا سونا پیا لگتا ہے، کوئی رب دا بندہ تیرا چہرہ ویکھ کے آکھے آئی تیرے چہرے تو نور مصطفیٰ پہ ٹپدا ہے۔ کسی دنیا دار بندے دی عزت کرنا، میں تے اگلے دن ایک درویش تے در تے گیا تے میں نو فرماندے او فقیر نہیں ہو سکتا، او بڑا دنیا دار ہے۔ میں عرض کی تھی حضور کیڑا؟ فرماندے جڑا درویشی دا لبادہ اوڑے لیکن غریب تے مسکین تے امیر وچ فرق پا لے۔ میں کہا جی سمجھ نہیں آئی۔ فرماندے جڑا دولت دی وجہ تو کسی دا حیا کرے تے غربت دی وجہ تو احترام نہ کرے اسلام تو خارج ہو جاتا ہے۔ جڑا دین یعنی پیر تے مولوی یہ دو طبقے اگر دولت دی وجہ تو کسی دا حیا کر دیں تے غربت دی وجہ تو خیال نہیں کر دے فرمانے نو دین تو خارج ہو جاتا ہے۔ اور جنہیں اسی پیر تے بیٹھے یا علماء کرام بیٹھے ادھا گھنٹہ جا کے اپنے نال سوچ کے ویکھی تو جدو بھی حیا کیتا دولت والے دے کیتا، تو جدو بھی احترام کیتا دولت والے دا کیتا۔ غریب تیرے گھر کام آوے تو کنڈی نہیں کھولدا تے پنڈ دا نمبردار آ جائے اور جو صاحب ثابت ہوا چودھری دی دولت دا حیا ہے، قرآن تے دین دا کوئی حیا نہیں۔ تو میں حدیث عرض کر رہا بس پوکھتے نہیں جلا گئی نہیں کہیں لگی ہے جڑے لگ دے آئے انہوں نے اندر کھوا بھی لیا نہیں کھوایا بڑی گل ہے بھائی۔ پھر تو میں دعا منگا ہوں کہ جناب حضور لاجپال آدم علیہ السلام فرمایا بیٹا شرک نہیں کر، دوسرا فرمایا جادو بھی رب کو منگنا ہے نا محمد دے صدقے، یعنی کائنات تے بندے بیانے نبی کدو نبی بن گیا او گدی آنڈیا چاد آدم دے دروازے تے پوچھ آدم کرو علی تے کائنات دے وچ محمد دا نام نہیں سی تے آدم تینو محمد دا نام کس دسیا تے آدم تینو دسے گا جے میری توبہ قبول ہوئی ہے تے محمد دے صدقے قبول ہوئی۔ آدم علیہ السلام فرمایا شرک تے جدو بھی منگنا محمد دا صدقہ منگنا، اور جدو لفظ محمد آیا نا اس سونے نبی نے نبی دا چہرہ دیکھا تے مسکرا کے نا اپنے اندر سوال پیدا کیتا ہے
یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے پھر آدم علیہ السلام 10 دن پترا میں نے جب جنت فرشتیاں نے سیر کروائی نا فرشتیاں نے تے میں جنت دے وچ درخت ویکھ رہا تے میں ہر درخت دے پتے لو ویکھیا ہر پتے تے محمد نے. پھر آدم علیہ السلام فرماندے کہ بیٹا ذرا غور کرو ہوا آوے تے شرین دے پتے ٹکران تے آواز اور ہے باجرہ ٹکراوے اور ہے کماد ٹکراوے اور ہے شٹالے دی شکاٹ اور ہے توت دے تھلے بیٹھے ہو ہوا اور ہے. تے آدم علیہ السلام فرماندے میں ہوا آئی ہے جنت دے درخت تے پھر جنت دے درخت جدو لہرائے نا تے پتے پتے نہ ٹکرائے. آدم فرماندے بیٹا میں کان لایا ہے جدو پتا پتے نہ ٹکرا رہا محمد محمد دی آواز. یعنی آدم علیہ السلام فرماندے کہ بیٹا جدو میں جہنت وچ درختاں دے پتیاں دی ملاپ ویکھیا تے ہوا چلیے تے پتا پتے نال ٹکرایا تے پتے نال پتا جدو ٹکرایا محمد محمد دی آواز آئی ہے. تو دنیا دی یاد رکھ لے میرے نبی دا فرمان حق تے سچے علی آدم گارے تے مٹی سی ادو بھی میں محمد نبی سا. تو مبارک ہوئے کہ تسی اس نبی دے غلام ہو تے بس پیغام دے کے جاتے چن یا تے کوئی ایو جا پھیتا لویے موٹا جا پنٹا جڑا اذان دے ویلے کان وچ رکھ لویے تے نہ یا اللہ صلاح سنیے تے نہ اسی یا اللہ صلاح سن کے ادھر جائیے. تے جے میں تو بالکل یہ نہیں آخنا تسی نماز پڑھیا کرو بالکل پر جدو بھی کان وچ یا اللہ صلاح تے یا اللہ الفلاح دی آواز آوے نا تے کسے لگدے کو پوچھا جی ادھا مطلب کی ہے جدو ایال صلاح میں نا شیخ پر نامی پڑھتا سن ساڑھے ایک استاد سن عاشق صاحب وہ بڑے مسکرا کے نا خطاب کرتے سن تو فرماندے سن جدو مولوی آدھا نا ایال صلاح تو تسی آندے ساڑھی نہیں صلاح ایال الفلاح تو پڑھ کے آ ایال صلاح ساڑھی نہیں صلاح ایال الفلاح تو ہی پڑھ کے آ جڑے جڑے نماز نہ پڑھتے خدا واسطے محنت کرنا سید ہو کے ہاتھ جوڑنا. اندھیری قبر میں سب کو سلا دیتی ہے موت پیر کامل ہو تو نور مصطفیٰ دیتی ہے موت. وہ ہاتھ میں لے کر بھی پیتے نہیں آب حیات آب کوثر کی جھلک جن کو دکھا دیتی ہے موت. ساتھ جینے ساتھ مرنے کی قسم کھاتے ہیں دوست مٹھی مٹھی خاک کا آخر سلا دیتی ہے موت. مر جانا ہے قبر کی تیاری کریے تے نماز کافر تے مومن کی فرق ہے. 11ویں شیف نو مندے ہیں نا سی تو جو کھیر پکے سہی کڈ ٹھٹ دینے ہیں ہن پہ آندا الحمدللہ کھیر دی واری 11ویں نو مننے ہیں لیکن 11ویں والے پیر آکھیا ہے جیڑا نماز نہ پڑھے انہوں مسلمانوں دے قبرستان چ دفن نہ کرے. غوث پاک پیرانے پیر دستگیر عبد القادر شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے جیڑا نماز نہ پڑھے انہوں مسلمانوں دے قبرستان چ دفن پھر یہ کھیر کھانی ہے تے کھیر والے دی گل بھی مان بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب